بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں ہمارے بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے صحیح تجوید اور صحیح مخارج کے ساتھ. اور قرآن کریم کے مکمل ہونے کی برکت سے ہمارے طلباء کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں. اور ماشاءاللہ ہم تمام حضرات نے سنا کہ ہمارے تمام طلباء نے ہمارے سامنے اپنے قرآن کریم کا آخری سبق سنا کر ماشاءاللہ ان تمام طلباء نے ہمارے سامنے آخری سبق سنایا. یہ بچوں کا قرآن اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بڑے بڑے سمجھداری عطا فرمائے. ماشاءاللہ تمام کے تمام جو طلباء کرام نے ہمارے سامنے قرآن کریم کا آخری سبق سنایا. ان بچوں نے کتنی محنتوں کے ساتھ قرآن کریم کو یاد کیا ہے. تختی پڑھتے پڑھتے الف با کا پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کو مکمل کیا. ہماری جو مدارس ہے اور ہماری جو مکاتب ہے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آج بچوں نے قرآن کریم کو مکمل. حدیث پاک میں ہے جو ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، ناظرہ یعنی اندر دیکھ کر بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر قیامت کے میدان میں ان کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا. اس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کریم اندر دیکھ کر پڑھاوے اس کی فضیلت ہے. اور ہمارے سامنے جتنے بچوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ان کے شاید ماں باپ بھی مکمل نہیں ہے. یہ بڑے رونے کی بات ہے. بعض جگہ پر تو لوگوں میں اتنی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، بوڑھیوں میں، کہ آج ہمارے بچے کا قرآن مکمل ہوا ہے. جب بچے کی 10 کے ایگزام ہوتے ہیں، 10 کے ایگزام تو رات کو نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو نیند آتی ہے. اگر 10 کا ایگزام کو پروفیسر بننے کے لیے نہیں ہے، اور 10 کے ایگزام سے کوئی بچہ کوئی ایم ڈی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، کوئی لوئر نہیں بن جاتا، وکیل نہیں بن جاتا، لیکن اسکول کے آگے دیکھو تو ماں بھی کھڑی ہے، ابو بھی کھڑے ہیں، کھانا ہوٹل سے لاتے ہیں، گھر پر کھانا پکانے کا نظام نہیں ہے. یہ ساری کی ساری میرے بھائی مدرسوں سے بے توجہی کا نتیجہ ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم سب سے پہلے جو وحی اتری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم آپ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پڑھنا دکھنا چاہتا ہے. میرے بندے قرآن کریم کو پڑھتے رہیں. وہ سارے کے سارے علوم امت کے لیے نفع بخش ہے جن علوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ملتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں.
اور علوم کے پڑھنے سے ہمارے بچوں کا رشتہ اور ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگتا ہو. یہ علوم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. دینی تعلیم بھی ضروری ہے, دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں اور بچہ مکتب میں آنے کے بعد صرف پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. اتنا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ استاد کی مغفرت کرتا ہے, بچے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے ابا کے گناہوں کو, اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے. اصل جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تمام چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں, اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے. 3 چیزیں انسان کی قبر میں بھی ساتھ میں جاتی ہیں. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3, اس میں ایک نیک اولاد ہے کہ ماں باپ نے اگر اپنی اولاد کو نیک بنایا, اپنی اولاد کو پڑھایا مدارس میں مکاتب میں اور اولاد دیندار بنی, تو باپ کے یا ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری اولاد جتنے بھی دین کا کام کرے گی, جتنا قرآن کریم کی تلاوت کرے گی, یہ سارا کا سارا اجر ماں باپ کو قبر کے اندر ملتا رہے گا. کیونکہ میں نے اور آپ نے قبر کو دیکھا نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. مثلا بچوں نے ہمارے سامنے مختصر آپ کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت فرمائی, نظر پڑی, پروگرام مختصر ہوئے. آپ کے بچوں کی کیپیسٹی بہت مضبوط ہے اور آپ کے بچوں کی صلاحیت بہت عمدہ ہے, کیونکہ آپ کو قیمتی اساتذہ پڑھانے والے ملے. یہ جو ہمارا مرکز عبادت خانے کا جو مدرسہ ہے پورے احمد آباد میں مشہور ہے. یہاں کی پڑھائی, اساتذہ کی محبت, ان کی لگن, ان کا مجاہدہ اور سارے کے سارے پرانے اساتذہ ہیں جو بچوں کو حکمت کے ساتھ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. اتنے سارے بچوں کا جمع ہو رہا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے اساتذہ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ بچوں کے سینوں میں اور بچوں کے ذہنوں میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے دنیا میں ایسے علاقے ہیں, یہ راجستھان کا علاقہ ہے, ایم پی کا علاقہ ہے, بیاور کا علاقہ ہے, آپ وہاں پر جاؤں گے پورے کے پورے علاقے میں ایک بچہ آپ کو پڑا ہوا نہیں ملے گا. ماں باپ بھی پتھر توڑتے ہیں اور بچے بھی پتھر توڑتے ہیں. بچوں کو نہ اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے. یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم سے ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا. اللہ کے نبی تو قبرستان میں ایک قبر میں دیکھا ایک اللہ کے بندے کو عذاب ہو رہا ہے, گنہگار ہے اور اس کی پوری قبر میں انگارے جل رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے استغفار کرتے کرتے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد وہاں دوبارہ گزر ہوا تو وہ قبر جنت کا باغ بن چکی تھی. قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ جنت کے باغوں میں مزے اٹھا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تیرا گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا اور آج چند دنوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام, اے میرا بندہ گنہگار تھا, زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, زندگی میں نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں, اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزاری, اس کا جوانی میں انتقال ہو گیا. میرا گنہگار بندہ تھا, اس کا نامہ اعمال گناہوں سے لت پت تھا, گناہوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن اس نے ایک بچہ چھوڑا تھا گھر پر, چھوٹا سا بچہ, ماں نے اس بچے کو بڑا کیا اور بڑا ہونے کے بعد بچہ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام پڑھے. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے, الرحیم اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے. تو میرا بندہ, میرا گنہگار بندے کا چھوٹا سا بیٹا مجھے صفت رحمان سے پکارے اور مجھے صفت رحیم سے پکارے اور میں اس کو قبر میں عذاب دوں, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. اس معصوم بچوں کے صفت رحمان رحیم پڑھنے کی برکت سے
میں اپنے گنہگار بندوں کی قبر کو جہنم سے ہٹا کر، آگ سے ہٹا کر اس کی قبر کو میرے جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ ہمارے مدارس اور یہ کہ ہمارے مکاتب۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے دکھتے ہیں، لیکن اب بچے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے گھروں پر آئیں گے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، کہ مدرسے میں جو ہمارے بچے قرآن کریم کو پڑھ کر آئے ہیں، ہمارے بچے ہمیشہ گھروں پر قرآن کریم کو پڑھتے رہیں، قرآن کریم کو تلاوت کرتے رہیں، اور ہم ماں باپ بھی اپنے بچوں کا قرآن سنیں گے تو سیکھیں گے، اور ہمارے بچوں کی زندگی قرآنی بنے۔ ورنہ آج کل اسکول کی تعلیم میرے بھائیوں بہت ضرورت کی چیز ہے۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اور اسکول کی تعلیم ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ ہمارا بچہ دیندار ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ دیندار لوئر بنے، دیندار انجینئر بنے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان وکیل بنے، جس کے دل میں ہمدردی ہو، اور ہمدردی اسی وقت آئے گی جبکہ ہمارے بچوں کی زندگی میں مدرسے کی تعلیم بھی ہوئی۔ آج ہمارے کتنے بچے مدرسے میں آتے ہیں؟ مرکز عبادت خانہ کے اطراف میں ہزاروں مسلمانوں کے مکانات ہیں، لیکن بچے مدرسوں میں کتنے آتے ہیں؟ 0.8، 1000 میں 8 بچے مدرسوں میں آتے ہیں، باقی سارے کے سارے بچے اسکولوں کے حوالے ہیں۔ اور اسکولوں کا نظام تعلیم آپ کو پتا نہیں۔ ہمارے بچوں کا فکر ہمیں ایمان کا ہے، پہلے بچوں کا مسئلہ دین پر تھا، ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے۔ اب جو خطرہ ہے بچوں کی ایمان کا، کہ آج مستقل جو نظام تعلیم اسکول والوں نے بنایا ہے، جو مستقبل میں پیش ہونے والا ہے، یہ پورا نظام تعلیم بن چکا ہے۔ اور نظام تعلیم میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر لیں۔ توحید کے خلاف پورا تعلیمی نظام بنایا گیا ہے، اور اس کا نام ہندو کلچر نہیں رکھا، ہندو نظام، بلکہ انڈین کلچر۔ اگر مسلمان اپنے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو انڈین کلچر میں رہنا پڑے گا۔ جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے وہ تعلیم کا نصاب اپنے بچے کو بھگتنا پڑے گا۔ خدا نہ کرے آئندہ مستقبل میں بڑے حالات ہیں، اسے علماء فرماتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ اگر اپنے بچوں کے مکاتب میں بیٹھ کر پابندی سے بچوں کو بھیجا ہوگا تو مکاتب میں اساتذہ بچوں کے ایمان کے عقائد مضبوط فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بنیادی عقائد جو ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، اللہ کی یقین کو دل میں بٹھانا، یہ مدارس میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ہمارے بچوں کا تعلق مکاتب سے نہیں رکھا، ہمارے بچے اسکول میں جائیں گے، باپ مسلمان ہوگا اور بیٹا ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا۔ اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے مکاتب کی بڑی محنت ہے۔ ہم ہزاروں مرتبہ اللہ کا شکر اس بات پر ادا کریں کہ ہمارے بچے مدرسوں میں آتے ہیں۔ دیکھو کیسے لگتے ہیں، ہماری بچیوں کے سروں پر 2 پٹے، ہمارے بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، لیکن جیسے مدرسے کی چھٹی ملی، ماں اور باپ دونوں چاہتے بیٹا ٹوپی بھی اتار دے، یہ لباس بھی اتار دو، اور انگریزوں کا لباس میں۔ اساتذہ کی پوری محنت کا نتیجہ گھروں پہ جاتے بگڑ جاتا ہے۔ مدارس میں تعلیم ملتی ہے، تربیت کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی کتاب میں بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں یوپی کے حکومت نے ایک قانون بنایا۔ ان کے ایک دیوی ہے، علم کی دیوی، جس کا نام ہے سرسوتی دیوی۔ آپ کالجز میں جاؤ گے، ہاسٹل میں جاؤ گے، بڑی بڑی اسکول میں جاؤ گے تو اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں علم کی دیوی۔ اس زمانے کی یوپی کی حکومت نے اس کا قانون بنانے کا ارادہ کیا کہ ٹیبلوں پر اس کی تصویر ہوگی علم کی دیوی کی، سرسوتی دیوی کی۔ جو بھی بچہ آئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، پھر اپنی کلاس میں انٹر ہوئے، چاہے مسلمان کا بچہ ہو چاہے غیر کا بچہ ہو۔ یہ قانون حکومت بنانے والی تھی۔ اسی وقت مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو چیلنج کیا، اگر حکومت نے اس قانون کو بنایا تو مسلمان اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دینا چھوڑ دیں گے، ہم اس تعلیم سے کوئی مطلب نہیں جس میں ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہو۔ مسلمان تو ایک اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، شرک کا تو بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔
بنیادی عقیدہ ایک اللہ کو ماننا. ہم سوال بھی اللہ سے کریں گے اور جھکیں گے بھی اللہ کے سامنے. یہ تعلیم دی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ مدارس اور مکاتب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. اساتذہ کن محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. اپنے بچوں کو ٹیوشنوں کے حوالے مت کرو, بلکہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھانے بھیجو جہاں مستقل مدارس کا نظام ہے. جیسے مرکز عبادت خانہ, یہاں کی تعلیم کتنی اچھی. اب دیکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن کریم کا پہلا رکوع زبانی پڑھا, بچوں نے بھی پڑھا, بچوں نہیں پڑھا. اب بچوں میں استعداد چپے ہوئے کہ ہمارے بیٹے حافظ بن سکتے ہیں, ہمارے بیٹے مفتی بن سکتے ہیں, ہمارے بیٹے جسٹس بن سکتے ہیں, ہمارے بیٹے فقیر بن سکتے ہیں, اور ہمارا بیٹا دیندار ڈاکٹر, دیندار لوئر بن سکتا ہے. اتنی کیپیسٹی اور اتنی صلاحیت اللہ نے ہمارے بچوں میں رکھی ہے, لیکن ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہی بچے بعد میں جا کر ضائع ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے طوفان بن جاتے ہیں. بجائے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے, ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. گلیوں کا ماحول اور گھروں میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہی بچے بعد میں جا کر آوارہ بن جاتے ہیں. جو ہم فتح باروں کی گلیوں میں نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے تک ہمارے بچے ایکٹیوا پر بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے موبائل کو دیکھتے ہیں. ماں بھی سو چکی ہے, باپ بھی سو چکی ہے, ہمیں اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے نبی ہیں, جس کا تصویر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. یعقوب علیہ السلام, ان کے ابا اسحاق علیہ السلام بھی نبی, یعقوب علیہ السلام بھی نبی, ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی, اور ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. یعقوب علیہ السلام کا خاندان نبوت ہے, گھرانہ نبوت والا ہے, اور خاندان کے بچے نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. انتقال کا وقت آیا, اپنے سارے بچوں کو بلایا. اپنے سارے بچوں, 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں میں ایک بیٹا نبی ہے یوسف علیہ السلام, اور اپنے 12 بیٹوں کو جمع کر کے کیا فرمایا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بیٹو, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بیٹوں کی آخرت کی فکر ہے. میرے بیٹے دنیا میں جا کر کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا کمائیں گے؟ اللہ نے ہر ایک انسان کی مقدر کی روزی اللہ نے لکھ دی ہے. باپ کا مقدر کا دارا باپ کو ملے گا, اولاد کا مقدر کا دارا اولاد کو ملے گا. ہم کتنا بھی کما لیں لیکن مقدر کی روزی انسان کو ہر ایک کو ملے گی. اللہ اپنے ایمان والے بندے کو بھی دے گا, نافرمان کو بھی دے گا, مسلمان کو بھی دے گا, غیر کو بھی دے گا, کہ مقدر کی روزی تو ہر ایک کو ملے گی, لیکن برکت والی روزی, رحمت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کو دے گا. کہ تھوڑی آمدنی ہوگی, رکشہ چلاتا ہوگا, ڈرائیور ہوگا, تھوڑی آمدنی ہوگی, لیکن زندگی میں دل ہوگا, اعمال کی پابندی ہوگی, اولاد دیندار ہوگی, اللہ تھوڑی روزی میں اس کا پورا گھر کا گزران اللہ پاک گزروا دیں گے. برکت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. زندگی میں ایمان ہوگا, زندگی میں تقوی ہوگا نا, تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے برکتوں کے دہانے کھولے گا. یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہے, میری اولاد ما تعبدون من بعدی, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے, تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام اولاد فوراً کہا قولوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. یہ ابا جان, ہم تو اس خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود ہے. ہم اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکیں گے اور اپنی ضرورتیں انہی سے مانگیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تب جا کر یعقوب علیہ السلام کو دل میں اطمینان ہوا. اتنے بڑے نبی کو اپنی اولاد کی فکر ہے ایمان کے بارے میں, کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بڑے خوش نصیب آپ حضرات, ماشاءاللہ آپ کو ایسا مدرسہ ملا ہے. باقی میں تو احمد آباد میں جگہ جگہ پر جاتا ہوں, یہاں کے مدرس حضرات کو جب بھی ملاقات کرتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے ان کی یہی فکر ہوتی ہے ہمارے پڑھانے والے اساتذہ کی, ہمارے یہاں کے پڑھنے والے بچوں کا مستقبل روشن بنے. لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اس اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا. اپنے بچوں کو دینی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کہ بچوں کو مدرسے کے جتنے بھی اصول ہیں, خرچ کرنے والے خرچہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان مدرسوں پر خرچ کرنے والے کتنا خرچہ کرتے ہیں.
اپنا جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اللہ ان کا ایک ایک روپیہ ضائع نہیں کرتا، اللہ ان کو برکتیں دیتا ہے۔ ہمارا بچہ قرآن کریم کو پڑھنے والا بنے، ہمارا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے والا بنے، ہمارے بچے کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، اللہ پاک سے محبت کرنے والا بن جائے، عاشق رسول بن جائے۔ ان بچوں کے پیچھے خرچ کرنے والے بہت خرچ کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان کا بچہ جب دنیا سے جاوے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاوے، اپنے گھروں کا ماحول فضا بنے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم مدرسے کے نظام الاوقات کی پابندی کر کے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجیں۔ معمولی اسر جب اسکول کا ویکیشن ہوتا ہے نا، اسکول کا ویکیشن، اگر مدرسے کا ویکیشن نہ ہو اور اسکول کا ویکیشن ہو تو ماں باپ بچے کو لے جاتے گھومنے کے لیے، ارے بھائی مدرسے کی چھٹیاں تو نہیں ہوئی، ہمارے دل میں اسکول کی تعلیم کی اہمیت ہے۔ دیکھو اسکول کی تعلیم بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، لیکن یہ صرف موت تک ہے، موت کے بعد ختم۔ لیکن مدرسے کی تعلیم اگر بچے نے قرآن پڑھا ہوگا تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کا بچے کا قرآن کریم پڑھنا آپ کے لیے نافع ہوگا۔ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بچہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ اگر تم نے ہاں کی جگہ چھوٹی ہاں پڑھی الحمدللہ، نماز ٹوٹ گئی۔ حالانکہ دونوں کا اسپیلنگ ایچ آتا ہے، ہاں کا بھی اور ہاں کا بھی، عربی الفاظ ہے، عربی قرآن ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ، نماز ٹوٹ گئی، الحمدللہ نماز گئی، الحمدللہ نماز صحیح ہو گئی، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ قرآن کریم کتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم کتابیں جو ہمارے مدارس سے پڑھائی جاتی ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موت ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، اور میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے؟ ہمارے سینے اور ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے، اور روتے روتے پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کرتے 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 میرا اور آپ کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کریم ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم بچہ پڑھتا ہو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہچکیاں لگا لگا کر روتے تھے، اتنا قرآن میرے نبی پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے پڑھتے پڑھتے کبھی آپ کی آواز بند ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہارا ارادہ ہوئے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھو، کہ نماز بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور کبھی یہ ارادہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن کریم پڑھو، کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ تو ان عاشقوں کو پوچھے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، یہ قرآن کریم کو پڑھتے 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 اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی تجلیات کو دیکھتے ہیں اور رو پڑتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کیا معنی ہوگا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں درود شریف، کیا معنی ہوگا؟ کہ اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج۔ صلی، صوت کی جگہ پر آپ نے سین پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد، تو معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ تو اپنے نبی پر نعوذ باللہ تلوار کھینچ۔ صوت کی جگہ پر سین پڑھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں اپنے نبی کے لیے بددعا کی۔ دونوں کا اسپیلنگ ایسا آئے گا، آج سمجھ رہے ہو؟ یہ انگریزی تعلیم اور عربی تعلیم کا میں فرق بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں مدرسے کے قرآن کریم کی قدر ہوئے، یا قرآن کریم کتنے اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ قلب چھوٹا کا اس کا معنی ہوگا ڈوگ، کتا، اور قلب کے معنی ہوتا ہے دل، ہارٹ۔ قرآن کریم میں میرا اللہ فرماتا ہے ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، میرے اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے۔ اگر کوئی انسان خوف کی جگہ پر، حالانکہ دونوں بولنے میں خوف کاف ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے۔ نہ خوف کا کاف ہوگا، نماز ٹوٹ گئی۔ اب قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ یہی ہمارے بچے قرآن کریم کو پڑھیں گے، ان کی برکت سے گھروں میں ماحول پیدا ہوگا۔ الحمدللہ یہ مدارس کی تعلیم بہت مضبوط تعلیم ہے، خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہیں، لگانے والے لگا رہے ہیں، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے مدرسے میں بھیجنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کی غیر حاضری بالکل نہ کراوے۔ باعدی بستاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں،
ان کی والدہ باجی بستانی چھوٹے تھے، گلیوں میں کھیل رہے تھے، ان کے ابو دنیا سے جا چکے تھے، ماں بڑی دیندار تھی، متقیہ تھی، راتوں کو رونے والی تھی، اور باجی بستانی کو ان کی ماں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا۔ مائیں دیندار تھی اس زمانے میں۔ تو کسی کو کہا کہ کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں میں اپنے بچے کو پڑھاؤں تاکہ میرا بچہ ولی کامل بنے، اللہ کو پہچاننے والا بنے، عاشق رسول بنے۔ تو کسی نے کہا فلاں مدرسے میں چلے جاؤ، فلاں مسجد میں ایک مولانا صاحب ہیں، وہاں جو بھی بچہ پڑھنے جاتا ہے ولی کامل بن کے نکلتا ہے، اللہ کی معرفت کو لے کے نکلتا ہے، اللہ کی پہچان لے کے نکلتا ہے۔ بوڑھی ماں اپنے بیٹے باعزید کو لے کر مدرسے میں آئی، تو استاد جی یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنے قدموں میں ڈال دیجئے، آپ اس کو قرآن کریم پڑھا دیجئے، میرا بیٹا ولی کامل بنے، میرا بیٹا اللہ کو پہچاننے والا بنے۔ میری بھی تمنا ہے اور اس کے والد مرحوم کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا ولی کامل بنے۔ باجی بستانی چھوٹے 4 سال کے ہیں اور ماں اپنے بیٹے کو مدرسے میں لے کر آئے، اور ایک بات فرمائی باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کی والدہ نے کہا استاد جی میرا بیٹا اکیلا ہے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا بیٹا کبھی ماں کو یاد کرے گا، اس کے دل میں ماں کی بڑی محبت ہے، لیکن میرے بیٹے کو کبھی گھر آنے کی چھٹی مت دینا۔ استاد باجی بستانی کی بات کو، ماں کی بات کو سن کر تڑپ گئے، کیا بات کرتی بیٹے کو گھر پر چھٹی مت دینا؟ کہ ٹھیک ہے اماں جی میں آپ کی بات پر عمل کروں گا، آپ دعا کے ذریعے میری مدد کرنا۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے، ایک دن ان کی ماں یاد آ گئی، 6 سال کے بعد ماں کی یاد آئی۔ کہا استاد جی مجھے میری اماں یاد آئی ہے، میری اماں کے پاس جانا ہے۔ اب استاد نے کہا چھوٹا سا بیٹا ہے، ماں کی یاد آتی ہے، اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر میں چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کیا کروں؟ دل میں سوچتے رہے میں کیا کروں۔ دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ باعزید کو تھوڑا سبق زیادہ دے دوں، جو ایک بچہ ایک دن میں یاد نہیں کر سکتا، کہ بیٹا باعزید اتنا سبق تم مجھے کل یاد کر کے سنا دو تو کل آپ کو گھر جانے کی چھٹی ہے، اور اتنا سبق کوئی بچہ یاد نہیں کر سکتا۔ باجی بستانی گھر پر آئے، اپنے کمرے میں آئے تو دیکھا قرآن کریم کے اوراق کھولے، 4 پارے زبانی حفظ کرنے تھے، اب کھولے اتنا سبق تو میں یاد نہیں کر سکتا، لیکن میری ماں مجھے ہمیشہ نصیحت کرتی تھی بیٹا کام تو اللہ کرتا ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ میرے استاد بھی کہتے ہیں، میری ماں بھی روزانہ گھر پر یہ بات کہتی تھی بیٹا کام تو اللہ بناتے ہیں، کام تو اللہ کرتے ہیں، میں تو اللہ کو کہوں گا، میرا کام ہے محنت کرنا۔ پڑھتے رہے عشاء کے بعد تک 4 پارے بھوکے ہو گئے زبانی۔ فجر کے بعد آئے استاد جی سبق یاد ہو گیا، استاد سبق یاد ہو گیا، پڑھنا شروع کیا، 4 پارے مکمل سنا، ایک غلطی نہیں آئی۔ استاد نے کہا بیٹا جاؤ گھر پر۔ اب باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کی محبت میں گھر پر جا رہے گئے، ماں کی محبت کے گن گاتے 6 سال کے بعد چھوٹا سا بیٹا جب 7 سال کا ہوا ہے، کیا ماں کی محبت دل میں ہوگی؟ گھر پر گئے تو دروازہ بند تھا، اماں جی دروازہ کھولو، کہ کون؟ کہ باعزید۔ تو ماں نے اندر سے جواب دیا میرا باعزید نہیں ہو سکتا، میرا باعزید تو میرے گھر پر اس وقت آئے گا، میں استاد کو کہہ کے آئی ہوں کہ میرا باعزید جب تک ولی کامل نہ بنے تب تک میرے گھر پر میرا باعزید نہیں ہو سکتا، وہ گھر پر نہیں آ سکتا، تو میرا باعزید نہیں ہے۔ بہت روتے لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ دیکھو بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، مجاہدوں کے ساتھ علم ملتا ہے، بغیر مجاہدوں کے علم نہیں ملتا۔ یا تو چچے کے لڑکے کی شادی ہے اور بیٹے کو لے جا رہے ہیں، استاد کو نہ پتا ہے، نہ مدرسے میں کسی کو پتا ہے، پھر ہمارا بچہ مستقبل کا ہیرا کیسے بنے گا؟ باجی بستانی روتے روتے مدرسے میں آ گئے، استاد نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو باجی بستانی نے کارگزاری سنائی، کہا استاد جی آنکھیں بہت بڑی ہے، دل بہت رویا ہے۔ استاد نے اپنے امانے سے بچے کے آنکھوں کے آنسو سے بیٹا تیری ماں ہے، تیرا بھلا چاہتی ہے؟ تو استاد جی میری ماں میرا بھلا ہی چاہتی ہے، لیکن ایک بات کہ آپ کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، لوگوں کے گھروں پر کپڑے دھو کے گھر کا گزرا چلاتی ہے، میری ماں کی تمنا اللہ پوری کرے کہ اللہ مجھے ولی کامل بنا دے۔ آپ اللہ سے دعا کرنا تب تک اللہ میری ماں کو زندہ رکھے اور میری ماں کی عمر میں اللہ برکت دے دے۔ استاد نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا آپ مت گھبراؤ، آپ اللہ سے دعا کرو، میں ضرور دعا کروں گا۔ پڑھتے رہے، 17 سال کے بعد جب باجی بستانی ولی کامل بن چکے اور ان کے استاد تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خواب میں زیارت ہوئی اور میرے نبی نے کہا بایزید کو اللہ نے ولایت کبریٰ کے مقام دے دیا ہے، تم جلدی بایزید کے پاس جاؤ اور ان کے اپنے گھر پر روانہ کرو۔ استاد کمرے میں آئے تو بایزید سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے پڑے رو رہے تھے۔ وہ کیسا ماحول ہوگا، ماں بھی رونے والی، بیٹا بھی رونے والا۔ استاد پیچھے بیٹھ گئے۔ بایزید جب نماز پوری کی تو استاد کی خدمت میں آئے تو استاد جی کیا بات ہے، صبح تہجد کے وقت تشریف لائے کہ بیٹا اب اپنے گھر پر چلے جاؤ، اللہ نے تمہاری والدہ کی تمنا کو پورا کر لیا ہے۔ روتے روتے خوشی خوشی گھر پر پہنچے۔ اس وقت بھی گھر کا دروازہ بند تھا۔ السلام علیکم، ماں نے پوچھا کون؟ کہ آپ کا بیٹا بایزید۔ ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ 17 سال کے بعد ماں اور بیٹا گلے ملے گئے۔ بہت دیر تک ماں اور بیٹا دونوں روتے رہے۔ پھر ماں نے سجدے میں پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کے پیشانی پر ولایت کا نور چمک رہا ہے، اب اللہ تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے، اب تو جب بھی اٹھانا چاہے مجھے اٹھا سکتا ہے۔ پھر اپنے بیٹے کے لیے دودھ گرم کیا۔ اسی رات کو ماں نے کہا بیٹا بایزید میرے لیے پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ بایزید پانی لینے کے لیے گئے اور بوڑھی اماں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک آگ لگ گئی۔ بایزید مستقبل سامنے کھڑے رہے۔ میری ماں کو اٹھاتا ہوں تو میری ماں کی نیند بگڑتی ہے۔ پوری رات پانی کا پیالے میں پانی کو لے کر پوری رات کھڑے رہے۔ جیسے ماں کی تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو بیٹا بایزید سامنے کھڑا تھا۔ کہ بیٹا بایزید تم رات سے کھڑے ہو؟ کہ ماں جی رات سے کھڑا ہوں، مدرسے میں مجھے میری ماں کی خدمت کا سلیقہ مدرسے میں سکھایا گیا، آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں۔ اس وقت ہوگا جب کہ مدرسوں میں علم پڑھایا جاتا ہے نا اور بچے بنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں ماں نے تربیت کی تھی اور 14 سال کی عمر امام شافعی اتنے بڑے عالم بن چکے تھے کہ سفید داڑھی والا بڑے بڑے علماء ان کے در سے حدیث میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی اماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام ہے اور تو عجم کا امام ہے۔ میرے بیٹے تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے، تیرا اتنا بڑا مقام دنیا میں ہے کہ لاکھوں کا مجمع تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ فرماتے ماں مدرسے میں یہ علم مجھے دیا گیا ہے کہ ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کے اللہ نے جنت بنائی ہے اور میرے ابا تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہماری اولادیں ماں باپ کی خدمت گزار اسی وقت بنے گی جبکہ ہمارے دل میں مدارس اور مکاتب کی قدر ہو۔ اس سے میرے بھائی آپ سے گزارش میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں، بچوں کو سفید لباس پہناویں، اساتذہ کی ضرورت کا خیال کریں، استادوں کے پاس آ کر بیٹھے اپنے بیٹی کی کارگزاری لیں۔ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ یہ تو علماء ہے، زندگی پڑھنے کے زمانے میں ماں باپ سے دور گزاری اور پڑھانے کا زمانہ ماں باپ سے دور گزارا اور چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اساتذہ اپنے بچوں کو فیملی کے ساتھ رہ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، قرآن کریم کی تعلیم دیتے۔ میں ایک بار گیا اجمیر کے سفر میں، ایک ہمارے کاکوسی کے مولانا ایک درخت کے نیچے اجمیر کے بچوں کو گاؤں میں پڑھا رہے تھے۔ ببول کے درخت کے نیچے وہاں تختہ لگا ہوا تھا اور بچے تھے 18-19 بچے تھے، بالکل بچوں نے لنگیاں پہنی، چھوٹے چھوٹے بچے، اور استاد بچوں کو عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ بیٹا کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہ اللہ۔ پانی کون پلاتا ہے؟ کہ اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جو کہ چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو ببول کے درخت کے نیچے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اچانک ان کی نظر ہمارے پر پڑی، ہم پیچھے کھڑے تھے تو استاد میں نے کہا آپ پڑھاؤ بچوں کو۔ جب بچوں کو مکمل پڑھانے کے بعد کہا مولانا صاحب ظہر کا وقت ہو گیا، اسی وقت ہم بیٹھے تھے تو مولانا نے کہا تمہارا کھانا آپ کا کھانا میری طرف سے ہوگا، اور باجری کی روٹی دیکھیے، باجری کی روٹی اور وہاں کی اجمیر کی چٹنی اور باجری کا روٹا اور چھاچ لے کر آئے کہ مولانا جب سے پڑھانے آئے یہی کھانا کھاتا ہوں۔ اور ظہر کے وقت مولانا صاحب دوڑے محلے میں اور کیوں جا رہے ہو؟ کہ سب کو نماز پڑھانے کے لیے گھر پر جاتا ہوں تاکہ لوگ نمازی کیسے بنے۔ میں نے کہا اللہ ان اساتذہ کی محنت کو قبول فرماوے، کتنی بڑی قربانی کے ساتھ ان بچوں کے پیچھے، بچوں کے ماں باپ کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو آخرت میں وہ دے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس سے میرے بھائیو یہ ہمارا مدرسہ دن بدن ترقی پر ہے، الحمدللہ۔ اتنے بچوں نے قرآن پاک ختم کیا، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو آگے حافظ قرآن بناویں، اپنے بچوں کو عالم دین بناویں، اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعلیم دلوائیں۔ اور میرے بھائیو میں ایک بات کہہ دوں کہ 2007 میں کیرلا جماعت میں تھا، کیرلا 2007 میں
تو وہاں کے بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوا. ان کے جنازے میں ہم بھی موجود تھے. ہزاروں کا مجمع ان کے نماز جنازہ میں تھا. بڑے آدمی تھے وہاں کے. ان کا لڑکا واشنگٹن میں دماغ کا بڑا ڈاکٹر تھا امریکہ میں. اس کو پتا چلا میرے ابو کا انتقال. وہ فلائٹ سے وہاں آیا اور آنے کے بعد جب نماز جنازہ ہوئی تو اس کا بیٹا دور کھڑا ہے. تو وہاں کے مقامی علماء نے کہا بھائی نماز جنازہ پڑھی آپ. اس نے اسی وقت اپنے ابا کے جنازے پر اگر اپنے ابا کو زور سے گالی دی. لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں, آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ کہ میرا باپ خبیث ہے, کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کی تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا ماڈرن ایجوکیشن بنانے کے لیے. میں بڑا امریکہ کا ڈاکٹر بنا, روزانہ لاکھوں روپے کماتا ہوں, لیکن میرے باپ نے مجھے مدرسے کی تعلیم نہیں دی. مجھے نہ الف کا پتہ ہے نہ با کا پتہ ہے. نماز جنازہ کیسی پڑھی جاتی ہے, مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی مجھے پتا نہیں ہے. اس باپ کو اللہ نہیں پکڑے گا تو کیا ہوگا. پورا مجمع دھڑے مار کر رونے لگا. کیرلا میں ایجوکیشن زیادہ ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں. قرآن کریم کیا, میں کبھی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, مجھے نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں اپنے بیٹوں کو دنیا میں تعلیم دلاؤ, لیکن دینی تعلیم کو مقدم رکھو. اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم کو پڑھاؤں گے تو تمہارا بیٹا داڑھی پر ہوگا اور ڈاکٹر کی کرسی پر ہوگا. تمہارا بیٹا انجینئر ہوگا اور میرے پاس بلڈنگ بناتا ہوگا. تمہارا بیٹا وکیل ہوگا, دیندار ہوگا تو سچے کیسوں کو لڑے گا. عالم بھی ہو, دیندار بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, حافظ قرآن بھی ہو. اپنے بچے ایک سارے کے سارے بچے بیٹھے ہیں, ان کے چہرے سے وہ کتنے نورانی چہرے ہیں. یہ بچے چند دن کے بعد ایسا رہو ہمارے بچے ضائع نہ ہو جائیں. ہمارے علماء نے بڑی محنت کر کے بچوں کو پڑھایا ہے. ان کا قرآن پڑھنے کا انداز دیکھو. یہ تمام کے تمام بچے 1.5-2 سال میں قرآن کے حافظ بن جائیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اور مدرسے میں آ کر مدرسے کی ضرورت کا خیال کرو, اور اپنے بچوں کو علم پڑھانے کے پیچھے خرچہ کرو. اسکول کے پیچھے ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہمارے بیٹا اچھی اسکول میں پڑھنے کی فیس زیادہ کیوں نہ ہو. کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا بیٹا اچھی تعلیم لے. تو گھر کے آگے سے ہمیں قدر نہیں ہے. دور دور کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں, اور پڑھانے والے اساتذہ ان لباسوں میں ہوتے سے ہمیں, وہ تو ہوتے 3 منٹ ٹیچر ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بہت بڑے ہیں. اس سے میرے بھائی ہم ان کی بھی قدر کریں, ہمارے بچوں کے اساتذہ ہیں, لیکن مدرسے کا خاص خیال کریں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا, اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا, اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ماں باپ کی تربیت اگر ہوگی, ماں باپ کی تربیت اولاد نیک بنے گی. ہمارے پڑوس کے ایک ملک کے بزرگ ایک انسان کے گھر پر گئے, تو گھر پر جب مہمان بن کے گئے تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ ماشاءاللہ وہاں کے بچے, ان کے بچوں کو دیکھا تو ان کے بچوں کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے. بچے پڑھے لکھے ہیں, اسکول کی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی, پڑھے لکھے بچے ہیں. تو گھر جا کر سلام کے بچوں نے سلام کا جواب دیا, اور بچوں کا اندر چلنے کا انداز سنت کے مطابق, بات کرنے کا انداز سنت کے مطابق, مہمانوں کو بلانے کا انداز سنت کے مطابق. پھر پوچھا آنے والے مہمان بزرگ سے, پوچھا بیٹا تمہارے گھر میں کون بڑا ہے؟ تو بچے نے کہا حضرت بڑے تو اللہ ہے, بڑے تو اللہ ہے. کیا بات فرمائی. وہ اللہ والے فرماتے میرے دل میں چوٹ پڑی کہ اس کے ماں باپ اس بچے کی کیا تربیت کی ہے کہ بڑے تو اللہ ہے. اللہ بڑے ہے, میں بڑا نہیں ہوں. ہاں البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں. پھر جب وہ استاد, اس کے بعد وہ مہمان جب جانے لگے تو ان کے والد کو بلا کر کہا تمہارے بچوں کی زندگی کے دیکھ کر مجھے رشک ہوا, تمہارے بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کی ہے؟ تو انہوں نے 3 باتیں بتائی. پہلی بات بتائی کہ میں اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں شک والا لقمہ بھی نہیں ڈالا. میں جو کماتا ہوں پیور حلال کما کے حلال کی غذا اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتا ہوں, تاکہ میرے بیٹوں کے پیٹ میں اگر شک والا لقمہ بھی جائے گا نا, میرے بیٹوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی, اور میرے بیٹے کے اخلاق صحیح کبھی نہیں بن سکتے. پیور حلال کی روزی کے میرے بھائیو, حلال کماؤ, چٹنی روٹی کھاؤ, حلال کماؤ. سود کا 1 روپیہ, حرام کا 1 روپیہ جب پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے نا, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. رکشہ کماؤ, رکشہ چلاؤ اور مزدوری کرو, محنت کرو, لیکن پیور روزی اپنے بیٹو, داؤد فوڈ روزی جس میں حلال کا بھی خطرہ ہو, حرام کا بھی خطرہ ہو, ہمارے اولاد کے پیٹ میں کبھی نہ جائے. میں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کے لیے اپنی اولاد کے پیٹ میں داؤد فوڈ لقمہ بھی نہیں گرایا. دوسری بات فرمائی کہ میں نے
اپنی بیوی نے ارادہ کیا کہ ہماری زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا. ہمارا آپس میں بولنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ سنت کے مطابق. ہم رات کو سوتے ہیں تو بستر پر کیسے بیٹھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں. بچہ ماں باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے اور بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب تمہاری بیویاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے بچے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ماں گالی بولتی ہے تو بیٹا گالی بولتا ہے، ماں جھوٹ بولتی ہے تو بیٹا جھوٹ بولتا ہے. کہ ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. کہ ہم نے یہ ارادہ کیا اگر اپنے اولادوں کو دیندار بنانا ہو اور اپنے اولادوں کو نیک بنانا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود پابند بنانا پڑے گا. ماں باپ پابند ہو جائیں گے تو اولاد دیندار بن جائے گی. اگر باپ نماز نہ پڑھتا ہو، بیٹا تو نماز پڑھ، تو بیٹا کیسے پڑھے گا؟ باپ تہجد میں اللہ کے سامنے روتا ہوگا تو بیٹا فجر کی نماز پڑھے گا کہ میرے ماں باپ تہجد کی اندھیری رات میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. کہ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے بنے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی ہو، حضرت مختار کاکی ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت معین الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہو، کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر گزرے ہیں ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی بڑی تربیت تھی. ہماری خود کی زندگی کو دیندار بنانی پڑے گی. بیٹے کے سامنے ہم جھگڑا کرتے ہیں بیوی سے تو بیٹا کیا اثر لے گا؟ بیٹے کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں فون پر تو بیٹے کو پتا ہے فون آیا بھائی کہا کہ میں گھر پر نہیں، بیٹے کو پتا ہے میرے ابا گھر پر ہے. آپ کو بیٹا نہیں کہے گا لیکن بیٹا سب کچھ دیکھتا ہے کہ میرا ابا سب سے بڑا جھوٹا ہے. بعد میں جا کر بیٹا بھی جھوٹا ہی بنے گا. ماں کی جھوٹ کا اثر اور ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر منتقل ہوتا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، ماں تہجد گزار ہوتی ہے، ماں کم بولنے والی ہوتی ہے، تو ماں جب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی نیکی والی زندگی بھی اولاد کے پیٹ میں جاتی ہے. خدا نہ کرے اگر ماں باپ کی زندگی صحیح نہیں ہوتی، ماں بھی واٹس ایپ پر چلتی ہے اور فیس بک پر چلتی ہے، بے پردہ گھروں میں رہتی ہے، گھروں سے باہر نکلتی ہے، گالیاں بولتی ہے اور واٹس ایپ پر چلتی رہتی ہے، سیریلیں دیکھتی ہے. اب وہی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا. مدرسے میں تعلیم ملتی ہے، گھروں میں تربیت ہوتی ہے. تو کہاں ہم میاں بیوی نے ارادہ کیا ہم کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے اور بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے بچوں کو تکلیف پہنچے. اور تیسری بات کیا فرمائی، سب عمل کریں گے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جب میں سنتیں پڑھتا ہوں یا نفل پڑھتا ہوں تو التحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ کے بجائے دعا پڑھنے کا معمول ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ پابندی کے ساتھ اس دعا کو میں بھی پڑھتا، میری بیوی پڑھتی ہے. یہ تین عمل کی برکت سے حضرت ہمارے بچے کتنے دیندار ہو گئے ہیں. ہمارے بچے ماں باپ کے اشاروں پر چلتے ہیں. ہمارے بچے کبھی بازاروں میں نہیں بیٹھتے، مسجد مدرسہ اور گھر. اس کے علاوہ ہمارے بیٹے بزنس مین کے بڑے بڑے بیاپار کرتے ہیں لیکن ہمارے بچوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. یہی ہمارے چھوٹے چھوٹے پھول جو ہمارے گھروں کے بچے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے. خدا نہ کرے اگر ماں باپ کی زندگی میں اثر نہیں ہوگا ہماری اولادیں. جب میں فتح باری کی گلیوں میں چلتا ہوں کبھی کبھی وہ ماں اور باپ کو لڑکے ایسی گالیاں بولتے ہیں، بیٹا کے باپ بیٹا سو جا، تو سو جا تو تیرا کر. یہ ہماری اولادیں، ان کے بال دیکھو، ان کا لباس دیکھو، اللہ کی قسم رونا آ جاتا ہے. یہ قصور لڑکوں کا نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو آوارہ خود ماں باپ نے بنایا ہے. اس لیے بچوں کو لے کر بیٹھنا، بچوں کو ٹائم دو. عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ آپ بچوں کو ٹائم دو تاکہ آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹا تم کس کے پاس پڑھتے ہو، تمہارا سبق کون سا ہے، پورے دن کی کارگزاری جو تمہارے دوست کون سے ہیں. آپ کو پتا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے بیٹے اسکولوں میں جا کر جب ان کا برتھ ڈے کا دن آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور وہاں خوشیاں مناتے ہیں. یہ عیسائیوں والا عمل اور یہودیوں والا عمل ہمارے گھروں میں آتا ہے. ماں باپ کو پتہ ہونے کے باوجود بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ بچوں کو کچھ نہیں کہتے. ہمارے گھر میں عیسائیت پنپ رہی ہے، ہمارے گھر میں یہودیت پنپ رہی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے گھروں سے اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے ہمارے بچوں نے اٹھائے، ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں. میرے نبی کے دل پر کیا چوٹ لگتی ہوگی جس نبی نے اس امت کو بنانے کے لیے کتنی تکلیفیں دی ہے، ماحول کو کیسے بنایا ہے.
یہ ہمارے علماء بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سنتیں بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی بتاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پردے کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس تمام کی تمام بیٹیاں کیسے پردے میں حجاب میں ہیں، گھر پر جانے کے بعد اسکارف اتار دے گی اور بازاروں میں چلے گی، گلیوں میں محلوں میں۔ ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، ارے عورت کے لیے سب سے بڑی چیز تو عورت کا حجاب ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک لیڈی ڈاکٹر اور اس کا شوہر بھی ڈاکٹر تھا۔ بچے کا ایک سوال کیا پیپر میں، تو کیا بننا چاہتا ہے؟ کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے لکھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ بچے نے لکھا پیپر میں اسمارٹ فون۔ جب ٹیچر نے جب پیپر چیک کیے اور سوال تھا کہ تو کیا بننا چاہتا ہے؟ کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں بیٹا؟ بلایا واپس کہ تو ایسا کیوں لکھا؟ کہ ٹیچر صاحب کیا کروں، میرے ماں باپ 24 گھنٹے اسمارٹ فون ہی دیکھتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کاش میں بھی اسمارٹ فون ہوتا تو میرے ماں باپ مجھے بار بار دیکھتے ہیں۔ گھروں میں ماں باپ کو پتہ نہیں ہے۔ سو علماء نے لکھا ہے وہ اولاد یتیم نہیں جس اولاد کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، بلکہ وہ اولاد یتیم ہے جس کے باپ کو تربیت کرنے کا ٹائم نہ ہو اور جس کی ماں کو تربیت کرنے کا پتہ نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بیٹے مدینہ منورہ کی گلی میں رات کو جا رہے تھے۔ ایک صحابیہ نے دیکھا کہ جوان صحابی مدینہ منورہ میں اکیلے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، یہاں بھیڑیے بہت رہتے ہیں۔ اپنے جوان بیٹے کو کہا بیٹا تم ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ کر ڈالے۔ عبداللہ بن عمر کی پیچھے نظر پڑی تو نوجوان لڑکا تھا، بیٹا تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ ابن عمر اکیلے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو تاکہ تم پر حملہ نہ کرے۔ ابن عمر نے کہا بیٹا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ کہ میرے ابو تو وحد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ ابن عمر بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا بیٹا تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے؟ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ اسکول کی تعلیم ہمارا بچہ لے، ماڈل ایجوکیشن ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرے ضروری ہے، لیکن دینداری کے ساتھ کرے، دینداری کے ساتھ کرے، مسلمان بن کے کرے، اللہ کے نبی کا امتی بن کے کرے کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، ڈاکٹر ہوں، زندگی میں کبھی نماز قضا نہ ہو۔ ساتھ ارادہ کر کے جاؤ ماشاءاللہ یہ مدرسہ ہمارا ترقی پر ہے اور ترقی پر آگے اس لیے ضروری ہے۔ بچوں کو سفید لباس پہنائیں گے، بچوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بچوں کی دینی تربیت کریں گے۔ مدرسے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان اصول و ضوابط پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ ابھی ہمارے یہاں کے امداد کی جماعت امریکہ میں کام کر رہی ہے، ڈاکٹر خرادی صاحب کی، مگر 1 مہینہ بلکہ نہیں 3 ہفتے میرے پر فون ہے، مولانا جس بستی میں ہماری جماعت ہے پہلی پوری سب مفتیوں کی ہے، دوسری پوری سب علماء کی ہے اور تیسری پوری سب حفاظ کرام کی ہے کہ مولانا جتنا ماحول گجرات میں ہے ماحول دینداری کا تو امریکہ میں ہے، وہ سارے گجراتی لوگ ہیں، گجراتی لوگ اپنے بچوں کو جتنا عالم بناتے اتنا دنیا نہیں پڑھاتے، عالم بناتے ہیں۔ اور امریکہ میں بڑے بڑے بزنس مین ان کے چہروں پر داڑیاں ہے کہ اور صبح تہجد کے وقت ہماری مسجد میں 6 حفظ چلتی ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے امریکہ میں صبح 4 بجے مدرسہ مسجد میں پڑھنے آ جاتے ہیں۔ ان ملکوں میں اپنے ماں باپ نے بچوں کے تربیت کی فکر کی، جہاں گندگی ہے بچے دیندار بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں۔ یہاں تو گجرات اور احمد آباد یہ تو مشائخوں کی سرزمین ہے، بزرگوں کی زمین ہے۔ اگر ہم نے ہمارے بیٹوں کو یہاں نہیں سنبھالا تو ہمارے بیٹے کہیں سنبھل نہیں سکتے۔ اس کے لیے سب فکر کرو گے انشاءاللہ، فکر بھی کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اپنی اولادوں کو محبت اور پیار کے ساتھ سمجھاوے، اپنی اولادوں کا اکرام کرے، اپنے اولادوں کو بٹھاؤ، ان کو ہدیہ دو، ان کا اکرام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا کتنا اکرام کرتے تھے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جب گھر میں انٹر ہوتی، دروازہ کھٹکھٹاتی، آپ کھڑے ہو جاتے، آپ اپنی بیٹی کا یوں ہاتھ پکڑتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اور اللہ کے نبی گھر میں لا کر اپنی بیٹی کو چیئر پر بٹھاتے یا چارپائی پر بٹھاتے، پھر آپ خود نیچے بیٹھتے کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا اکرام کیا ہے۔ ماں باپ کبھی اپنے اولاد کو گالی نہ بولے، یہ سمجھانے کا طریقہ غلط ہے۔ پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا، بچے کو ہمیشہ مشغول رکھنا۔ بیٹا قرآن کتنا پڑھا تم نے آج؟ لیکن باپ کب کہے گا جب کہ باپ خود پڑھتا ہو؟ ماں باپ کی پابندی ہوگی تو اولاد پر اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو قبول فرماوے، ہمارے مدرسے کے مدرسین کی محنت کو قبول فرماوے۔
آپ جمعرات کا دن چالو دن ہے ماشاءاللہ، آپ نے بڑی قربانی دی، آپ اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے اپنے بچوں کی خوشی میں آپ نے اضافہ کیا، حوصلہ افزائی کی، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرماوے۔ بلکہ ہمارا تو حق بنتا ہے جس وقت جب بھی مدرسے میں کوئی تقاضا ہو ہم سب سے پہلے آگے ہو جائیں۔ بہت سے ماں باپ گھروں میں سوئے ہوں گے جب ان کے دلوں پر اس بات کا اثر نہیں ہے آج ہمارے مدرسے کا جلسہ ہے، آج ہمارے بچوں کا ختم قرآن ہے۔ میرے بھائی اللہ پاک سب کو صبر نصیب فرماوے، اللہ پاک ہم تمام کی باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تابناک بناوے، ہمارے بچے اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پوری دنیا میں چل لگے ہو، ہمارے بچے دیندار ڈاکٹر بنے، دیندار وکیل بنے، عالم بنے، حافظ بنے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما، یا اللہ ہمارے بہت سے یا اللہ تیرے بندوں نے، تیرے چھوٹے چھوٹے بندوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے ہو کر آئے تھے، پورا قرآن کریم پڑھ کے یہاں سے جا رہے ہیں، میرے مولا ان کا قرآن کریم کا پڑھنا قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے والدین کو جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنا، اساتذہ کی محنت کو قبول فرما، یا اللہ اساتذہ تیرے نبی کے وارثین ہیں، بڑی محنت سے بچوں کو زبانوں میں قرآن کریم کو سکھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں تب جا کر بچے سیکھتے ہیں، اے میرے مولا ہم نے تیرے نیک بندے اساتذہ کی ہم نے قدر نہ کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے جا کر ان سے لڑے، ان سے جھگڑے، ان کی برائیاں کی، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ آج ہمارا بچہ جب گھر پر قرآن کریم کو لے کر آتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھ کر آتا ہے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کی زندگی قرآنی بنا دے، ان تمام فارغین طالب علموں کی طالبات کی زندگی کو قرآنی بنا دے، اللہ موت تک قرآن کریم پر عمل کرنے والی زندگی بنا دے، یا اللہ ان کے ماں باپ آئے ہیں ان کے ماں باپ کو قبول فرما دے، ان کے جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے، ان کی جائز تمنا کو پورا فرما دے، اللہ ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما، پڑھانے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، انتظامیہ کو قبول فرما، یا اللہ انتظامیہ بہت مضبوط ہے، پڑھانے والے مدرسین بڑے مخلصین ہیں، یا اللہ والی یہاں آئے ہیں، ان تمام کے ہر جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما، ان تمام کے ہر جائز تمنا کو پورا فرما، مدرسے کو دن بدن روحانی ترقی عطا فرما، یہاں کے پڑھنے والوں کو ملا دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے والا بنا دے، یا اللہ اساتذہ کی محبت آپس میں بہت ہے، اس محبت کو باقی اور جاری اور ساری فرما، اے اللہ ان کے گھرانوں کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، اللہ برکتوں کی رزق کے دروازے ان کے لیے تو آسان فرما، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کے بیماروں کو شفا کاملہ رحمہ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی نصیب فرما، بے دکانوں کو دکان دے دے، بے مکانوں کو مکان دے دے، اے اللہ بے نمازوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم بڑے پاپی ہیں، ہمارا بڑے گنہگار ہے، یہ اللہ قرآن ختم ہوا ہے، ختم قرآن پر تو تیری اللہ دعا قبول کرتا ہے، شعبان کا مبارک مہینہ مولا کریم چل رہا ہے، 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، رمضان کی آمد آمد ہے، یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارا کان بھی گنہگار ہے، ہمارا پورا وجود گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، ایمان کمزور ہے، عبادات کھوکھلی ہو چکی ہیں،
معاشرہ تتر بتر ہو چکا ہے، معاملات بگڑ چکے ہیں، اخلاق کی جان نکل چکی ہے۔ میرے مولا ہم کمزور بندے ہیں، تو نبی کے کمزور امتی ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ آنے والے مبارک مہینے کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے۔ شعبان کی 15ویں رات میں ہمارے فیصلے لکھے جائیں گے، ان کی کب موت ہوگی، ان کا رزق کتنا لکھا جائے گا۔ میرے مولا ہمارے حق میں عافیت مقدر فرما۔ ہم تو مولا زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ہم نے گناہ نہ کیے ہو۔ رات کی خلوتیں بھی گندی ہیں، دین کی جلوتیں بھی گندی ہیں، یا اللہ پورا وجود گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے آنے والے مجمع کو قبول فرما دے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، ہمارے پورے شہر کو قبول فرما، شہر میں رہنے والے نوجوانوں کو دین کے داعی بنا، ہماری بچیوں کو حجاب کا پابند بنا، گھروں میں دین کو داخل فرما، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ فرما، تمام مدارس اسلامیہ کی مکاتب و قرآنیہ کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو انتظامیہ کو قبول فرما۔ یہ اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے بڑی قربانی دی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اے اللہ اپنی بیٹیوں کی 2 طلاق ہو گئی، اے اللہ گھروں میں چولہے جلے ہیں، میرے مولا تیرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ، تیرے نبی کی 2 بیٹیوں کی طلاق کا واسطہ، میرے مولا ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کی قدر نہیں کی، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کتنی بچوں میں خوشی ہے، ان کو آج انعام ملا ہے، بچوں کو کپڑے ملے ہیں، بچیوں کو حجاب ملا ہے، برقع ملا ہے۔ مولا جب کل قیامت کے میدان میں قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ ان کو اپنی طرف سے بدلہ دے گا، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی پھٹی رہ جائے گی، دنیا والوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائے گی، ان کے تو ماں باپ کو جنت دے گا، جنت کے جوڑے پہنائے گا، ان کے تو اساتذہ کو اللہ کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ میرے مولا تیرے سارے کے سارے وعدے پورے فرما، تیرے سارے کے سارے وعدے پورے فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔